اس اہم موڑ پر پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کا ایک اور سنگین مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی پارٹی کے سرکردہ رہنما ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، سازشی ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ پہلے صرف علی امین گنڈا پور اور عاطف خان گروپ کے تنازعات سامنے آتے تھے، مگر اب علی امین گنڈا پور نے عاطف خان اور شہرام ترکی کے ساتھ ساتھ اسد قیصر کو بھی نشانے پر لے لیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت کے سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا کے خلاف 36 ارب روپے کی مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کا معاملہ چل رہا ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا بھی علی امین گنڈا پور کے اثاثوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں، جبکہ اعظم سواتی اور بابر سلیم سواتی کے درمیان اختلافات بھی مزید واضح ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اندرونی احتساب کمیٹی بابر سلیم سواتی کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ان سارے اختلافات میں علی امین گنڈا پور کا پارٹی قیادت کے حوالے سے عمران خان سے منسوب بیان بڑے تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے حالیہ بیان کے مطابق الیکشن کے دنوں میں عمران خان کی ہدایات تھیں کہ اسد قیصر، عاطف خان اور شہرام ترکی کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا، بلکہ انہیں صرف قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے، کیونکہ یہ سازشی ہیں، صوبائی اسمبلی میں رہے تو تنگ کریں گے۔ خان صاحب کے احکامات ہے کہ عاطف، شہرام اور اسد قیصر کو ایم پی کا ٹکٹ نہیں دینا۔ اب میں تو کھل کے بات کرتا ہوں کہ یہ سازشی ہیں، یہ سازش کرتے ہیں، اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں۔ اب میں اتنا کنفرم تھا خان کی کتاب میں اس وقت کہ میں سی ایم بنوں گا کہ مجھے یہ پیغام آیا کہ یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں، تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا۔ کہ مجھے یہ رپورٹ آئی تھی وفوری کے دوران کہ تیمور جھگڑا پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ ملا ہوا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے میں وہ نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہاں سے آیا ہوگا۔ اور یہی تیمور جھگڑا واحد آدمی ہے جو گرفتار نہیں ہوا، میری پوری اسمبلی گرفتار ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کے اس بیان کے بعد سے پی ٹی آئی میں اندرونی تنازع مزید بڑھ گیا ہے، جسے کم کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان متحرک ہیں، اور انہوں نے مذکورہ رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے خاموشی اختیار کریں۔ تاہم اسد قیصر، عاطف خان اور شہرام ترکی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارٹی علی امین گنڈا پور کے بیان کی تحقیقات کروائے۔ آج تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی کی ذرائع سے خبر کے مطابق اجلاس میں علی امین گنڈا پور کے بیان پر تشویش اور ناراضی کا اظہار کیا گیا۔ اراکین نے موقف اختیار کیا کہ اہم عہدے پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ بیان دینا پارٹی کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اسد قیصر نے ٹیلی فون کے ذریعے اراکین کو معاملے سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں عاطف خان نے علی امین گنڈا پور کے بیان پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا علی امین گنڈا پور سے اختلاف ہو سکتا ہے، انہوں نے اسد قیصر یا شہرام ترکی سے متعلق الفاظ کیوں ادا کیے۔ اجلاس میں بیرسٹر گوہر خان نے عمران خان سے ملاقات کی تفصیل پارلیمانی پارٹی کے سامنے پیش کی اور کہا کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے متعلق سازشی کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ عاطف خان، اسد قیصر اور ان افراد کی وفاق میں ہمیں ضرورت ہے، اس لیے انہیں قومی اسمبلی کے نشست پر ٹکٹ دوں گا۔ عمران خان نے کسی رہنما کے خلاف الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ زرتاج گل نے کہا کہ پارٹی کے کسی رکن کو معزز ممبر کے خلاف ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جو عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ بنے۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عاطف خان نے کہا کہ ہم نے علی امین گنڈا پور کے بیان پر بیرسٹر گوہر خان سے بات کی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان نے سازش والی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اگر ایسے بیانات کا سلسلہ چلتا رہا تو چپکلش رہے گی، گلے شکوے ہوں گے۔ کلیئر کٹ گوہر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا پوری پارلیمانی کمیٹی کو انہوں نے بتایا کہ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایک ایک سیٹ پہ الیکشن لڑیں، اور پھر ہم تینوں کو کہا تھا کہ مجھے ان تینوں کی ضرورت ہے، یہ سینئر لوگ ہیں کیونکہ موسٹلی ہمارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اور مجھے آپ کی ضرورت ہے نیشنل اسمبلی میں، تو آپ ان کو کہیں کہ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پھر گوہر صاحب سے پوچھا کہ جی یہ سازش والی بات کدھر سے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کوئی سازش والی بات نہیں کی، نہ میں نے کہیں علی امین صاحب کو یہ کہا ہے، نہ خان صاحب نے مجھے کہا ہے، اور نہ میں نے علی امین کو کہا ہے۔ یہ ان کی اپنی ذہن کی کوئی سوچ ہے۔ اب تو اگر کوئی اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے پھر آپس کی یہی ہماری چپکلش رہے گی، گلے شکوے ہوں گے، تو پھر تو بڑا کام رہ جائے گا نا۔ اس کے علاوہ نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق کی خبر کے مطابق آج بیرسٹر گوہر خان کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور نے اختلافات ختم کرنے کی بات پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کے دیگر متعلقہ رہنماؤں سے بھی مسلسل رابطے جاری ہیں۔ دوسری جانب پیناما اسکینڈل میں عمران خان کے مرکزی وکیل اور پھر پارٹی میں رہنے والے سینئر رہنما نعیم بخاری نے القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان پر تنقید کر دی۔ نعیم بخاری نے کہا کہ اگر میں عمران خان کا مشیر ہوتا تو کہتا کہ القادر کی زمین کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، تحفے میں اگر کوئی ہار ملتا ہے تو یہ آپ کا نہیں ریاست کا ہوتا۔ جب یہ القادر کی زمین انہیں دے رہا تھا، میں ان کا مشیر ہوتا، میں ان کو کہتا ہاتھ نہ لگائے اسے، ڈونٹ ٹچ اٹ۔ اگر کوئی وہ ہے کہ اگر ہار رکھا ہے، یہ ہار آپ کا نہیں ہے،
It belongs to the state. तनाज़ा हो जाएंगे ना ना ना, आपको बॉल पॉइंट पेंसिल भी मिले वो भी स्टेट की है. हाउ कैन यू से कि चूंकि यूसुफ रजा गिलानी ने उसकी बीवी ने हार लिया, ना भाई ना. तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? ठीक. उन पे मेरा शिकवा ये है कि ना मेरी नजर में वो मर्दम शनास और ना ही वो औरत शनास. हाउ कैन यू चूज Fawad Chaudhary? How can you, somebody like Babar Rahman, be your spiritual advisor? वो यार वो खुदा दा खौफ कर. अब मुझे पता है 5 वक्त की नमाज सुपरस्टिशियस हो गए थे. ये रास्ता ठीक है, आज दिन अच्छा नहीं, आज ये कपड़े अच्छे हो, यार खुदा दा खौफ कर. दिन ने नास ही बनाए ने. It's the same day. असी नहीं बनाए मंगल मारे संगल चरखा मैं नहीं डाने और खुद काम ही सारे काम क्यों भाई? These are names which human beings have given to them.